ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور۔ محترم عزیز بھائیوں اور بزرگوں، معزز ماؤں بہنوں، اپنے سابقہ خطبات جمعہ میں میں نے آپ بھائیوں کے سامنے سکون قلب کے کچھ اسباب کا تذکرہ کیا تھا کہ انسان کو اپنے دل کا سکون حاصل کرنے کے لیے کن اسباب کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کا ذکر، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، اللہ رب العزت کے اوپر توکل، بھروسہ، نماز کی پابندی، یہ وہ اعمال ہے جن کے ساتھ بندے کے دل کو سکون اور راحت ملتی ہے۔ اگر اس کی زندگی میں کوئی غم اور پریشانیاں بھی آئیں تو ان اسباب کی بدولت انسان ان غموں کو اور پریشانیوں کو آسانی سے جھیل لیتا ہے۔ دل کے آرام، سکون اور اطمینان میں سے اس کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ بندے کا اپنی تقدیر کے اوپر ایمان ہو۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے، بلکہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اس کو اس بات کا حکم دیا تھا اکتب ما کان و ما یکون، جو ہو گیا، جو ہوگا اس کو لکھ دے۔ اور اس کے بعد فرمایا جف القلم بما انت لاکن، قلم خشک ہو گیا ہے، جو اللہ رب العزت نے لکھ دیا ہے اب اس کے مطابق ہی سب کچھ ہونا ہے۔
اگر کسی انسان کو کسی بھی پریشانی کے ملنے پر یہ یقین ہو اور اعتماد ہو کہ یہ دکھ، یہ پریشانی، یہ تکلیف اللہ نے میرے مقدر میں لکھی ہے تو مجھے مل کے رہنی ہے، اور یہ اللہ کے لکھے ہوئے کی وجہ سے ہے، تو انسان اس غم کو، پریشانی کو، دکھ کو اپنے دل پر سوار نہیں کرتا۔ غم پریشانی ہونا اور بات ہے، لیکن کسی غم اور پریشانی کو اپنے اوپر سوار کر لینا، جزا فضا کرنے لگ جانا، اللہ رب العزت کے شکوے کرنے لگ جانا، یہ اور بات ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، تمہیں زمین میں کوئی بھی مصیبت نہیں پہنچتی اور نہ ہی تمہارے نفسوں میں، الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، مگر وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں۔ اس کو پیدا کرنے سے مطلب کیا ہے؟ نبرأها، ہا کی ضمیر زمین کی طرف بھی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین کو پیدا کرنے سے پہلے جو آپ کو مصیبت لاحق ہونی تھی، پریشانی آپ کو ملنی تھی، زمین کو بنانے سے پہلے اللہ نے وہ چیز لکھی ہوئی ہے۔ جس طرح کی حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے قلم کو پیدا کیا تھا اور اس کو فرمایا تھا اکتب ما کان وما یکون، اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ من قبل ان نبرأها، اس انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اس کے مقدر میں جو پریشانی، دکھ، تکلیف آنا تھا وہ اللہ نے لکھا ہوا تھا۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کے لیے اس کی 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں، اس کا رزق، اس کی زندگی شقی ہے، سعید ہے۔ بچے کی پیدائش سے پہلے، اس کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ رب العزت انسان کے لیے یہ چیز لکھ دیتا ہے۔ اور من قبل ان نبرأها کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس مصیبت کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے لکھا ہوتا ہے کہ یہ مصیبت کس کس کو لاحق ہونی ہے، اور ایک ہی وقت میں تینوں باتیں بیک وقت بھی درست ہے کہ جو بھی تمہیں مصیبت زمین میں پہنچتی ہے، تمہارے نفسوں میں پہنچتی ہے، وہ مصیبت زمین کو بنانے سے پہلے، اس مصیبت کو بنانے سے پہلے اور اس انسان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ نے لکھی ہوتی ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یقیناً یہ چیز اللہ کے اوپر بڑی آسان ہے، اللہ کے لیے یہ چیز مشکل نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کا علم ہمیشگی والا ہے، دائمی ہے، ہر بات کا اس کو علم ہے، کیا ہونا ہے، کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ یہ بات بتانے کا مقصد کیا ہے؟ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ جو چیز تم سے رہ جائے، کوئی چیز تمہیں حاصل نہ ہو، تم نے محنت کی، کوشش کی، لیکن تم کسی چیز کو حاصل نہیں کر سکے، یا تمہارے پاس کوئی چیز تھی لیکن وہ چیز تم سے چھین لی گئی، واپس لے لی گئی۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ جو چیز تم سے رہ جائے تم اس کے اوپر غم نہ کرو۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز پہلے سے لکھی ہوئی ہے کہ کوئی بندہ جو چیز اس کو ملی ہوئی ہے اس کے اوپر اترانے نہ لگ جائے، پھولنے نہ لگ جائے، یہ نہ سمجھے کہ یہ میری مہارت کا نتیجہ ہے، میری محنت کا نتیجہ ہے، میرے کمال کا نتیجہ ہے۔ جو چیز اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے، جو انعامات اللہ تعالیٰ نے اس کو دیے ہیں، ان نعمتوں کے اوپر اترائے نہ، پھولے نہ، تکبر نہ کرے۔ واللہ لا يحب كل مختال فخور، اور اللہ رب العزت کسی بھی تکبر کرنے والے، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے، اسے محبت نہیں کرتے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے ایمان والے بندوں کو یہی بات سمجھائی ہے، اور اگر یہ بات حقیقی طور پر کسی کے ذہن میں بیٹھ جائے تو بہت ساری تکلیفیں، پریشانیاں، دکھ ایسے ہیں کہ ہم ان کو آسانی سے جھیل سکتے ہیں۔ پریشانی آنے پر اس کو دل کے ساتھ نہیں لگائیں گے، اس کو اپنے اوپر سوار نہیں کریں گے، جزا فضا نہیں کریں گے، اللہ کے شکوے نہیں کریں گے،
اس کے ساتھ ہمارے دل کو ایک راحت، سکون اور اطمینان حاصل ہوگا۔ چاہے وہ کوئی تکلیف ہو، کوئی دکھ ہو، کوئی پریشانی ہو، چاہے کوئی انعامات ہو، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روح القدس نے میرے دل میں یہ بات ڈالی تھی کہ لن تموت نفس حتی تستکمل الرزق، کسی بھی نفس کو، کسی بھی انسان کو اتنی دیر تک موت نہیں آنی ہے جتنی دیر تک وہ اپنا لکھا ہوا مکمل نہیں کر لیتا۔ جو اللہ رب العزت نے اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے، اس کے لیے طے کر دیا ہے یہ تجھے مل کے رہنا ہے، جب تک کوئی بندہ اس کو پوری طرح نہیں لے لیتا، اس کو مکمل نہیں کر لیتا، اس کو موت نہیں آئے گی۔ اور ایسا ممکن نہیں ہے کہ جو بندے کے لیے لکھا نہیں گیا بندہ اس کو حاصل کر لے، ایسا بھی ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اجملوا فی الطلب، لہذا اب تمہیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس لکھے ہوئے کو حاصل کرنے کے لیے طریقہ اچھا اختیار کرنا چاہیے۔ ملنا وہی ہے جو اللہ رب العزت نے مقدر میں لکھا ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھی ہوئی ہے، طے کی ہوئی ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ لَا يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ، جان لے کہ سارے لوگ مل کر تجھے کوئی فائدہ کرنا چاہیں، تیرا کوئی بھلا کرنا چاہیں، تیرا فائدہ نہیں کر سکتے سوائے اس چیز کے جو اللہ نے تیرے مقدر میں لکھا ہے۔ اور اس بات کو بھی پلے باندھ لے، لو ان الامۃ لو اجتمعت علی ان یضروک لن یضروک الا بشیء قد کتب اللہ لک، سب لوگ مل کر تمہارا کوئی نقصان کرنا چاہیں تمہارا نقصان نہیں کر سکتے، ہاں جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ اس سے بھی یہ بات سمجھ آئی کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے پہلے سے طے کی ہوئی ہے، ہر چیز اللہ رب العزت نے بندے کے لیے لکھی ہوئی ہے، اس کے لیے جو فوائد اس کو ملنے والے ہیں، جو اس کا کوئی نقصان ہونے والا ہے، پریشانی ہونے والی ہے، اس کو مل کے رہنی ہے۔ اب اس سے کوئی یہ مطلب نکال لے وہ بھی درست نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بندے کے مقدر میں لکھی ہوئی ہے لہذا کوشش محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ مطلب بھی نہیں ہے۔ تقدیر کا یہ مطلب نہیں ہے، بندے کو پابند کیا ہے گیا ہے کہ وہ کوشش اور محنت کرے اچھائی کو حاصل کرنے کے لیے، اور کسی بھی شر سے، نقصان سے بچنے کے لیے وہ کوشش کرے، محنت کرے۔ انسان اس چیز کا پابند ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المؤمن القوی خیر وحب الی اللہ من المؤمن الضعیف ففی کل خیر، قوی مضبوط مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ پسند ہے۔ اگرچہ ہر ایک کے اندر خیر ہے، قوی میں بھی خیر ہے، کمزور میں بھی خیر ہے، اور ساتھ کیا فرمایا احرص علی ما ینفعک، آپ اس بات پر حرص کریں جو آپ کو فائدہ دیتا ہے۔ فائدے کو حاصل کرنے کی بندہ کوشش کرے، یہ نہ ہو کہ بس ٹھیک ہے جی جو مقدر میں لکھا وہی ملنا ہے، نہیں، ہمیں پابند کس بات کا کیا گیا ہے، ہم کوشش کریں۔ احرص علی ما ینفعک، جو آپ کو فائدہ دے اس کے اوپر کوشش کرو، واستعن باللہ، اللہ سے مدد بھی طلب کرو، ولا تعجز، اور عاجز آ کر تھک کر نہ بیٹھ جاؤ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ مَا شَاءَ فَعَلَ۔ اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ بن جائے تو آپ ہر وقت اسی پریشانی میں لگے رہیں اور اس کو اپنے دل پر لگا لیں کہ اگر میں ایسا کر لیتا ایسا ہو جاتا، ایسا نہ کرتا تو ایسا نہ ہوتا، ایسا نہیں کرو۔ وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ مَا شَاءَ فَعَلَ، بلکہ یہ اللہ کے اوپر لکھے ہوئے کے اوپر بھروسہ کرو، اعتماد کرو، کہو اللہ نے میری تقدیر میں، میرے مقدر میں اس طرح لکھا تھا، وہ ہو گیا۔ ایک طرف بندے کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ بندہ کوشش کرے، تھک کر نہ بیٹھ جائے، عاجز نہ آ جائے، بندہ کے کام ہے محنت کرے، لیکن اس کی محنت کے باوجود، کوشش کے باوجود اس کی مراد پوری نہیں ہوتی، اس کا مقصد اس کو حاصل نہیں ہوتا، یا کوشش اور محنت کے باوجود اس کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے، تو اس کو اپنے رب کے لکھے ہوئے کے اوپر اعتماد کرنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھ کر اس کے اوپر صبر سے کام لینا چاہیے۔ جیسا کہ ایک اور حدیث میں فرمایا عجبا لامر المؤمن فان امره كله خير له، ایک مومن کا معاملہ بڑا شاندار ہوتا ہے، اس کا ہر معاملہ اچھا ہوتا ہے، ان اصابته سراء شکر، اگر اس کی زندگی میں کوئی خوشی ملتی ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے،
وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ، اور اگر اس کی زندگی میں کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی آتی ہے تو صبر سے کام لیتا ہے۔ وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِينَ، لیکن یہ وصف، یہ خوبی صرف اور صرف ایک مومن کی ہے۔ تو اس حدیث سے اس آیت کا مطلب بالکل واضح ہو گیا کہ کوئی اس سے یہ بھی نہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تمہارے مقدر میں ہو کے رہنا ہے، لہذا کوشش محنت کی کیا ضرورت ہے۔ تقدیر کا یہ مطلب نہیں ہے۔ یہ حدیث تقدیر کے مفہوم کو بالکل واضح کرتی ہے کہ تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے محنت کوشش کرے، لیکن اس کی محنت کوشش کے باوجود اس کا کام پورا نہیں ہوتا، اس کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے، وہ کسی مقصد میں کامیاب نہیں ہوتا، اس کو دل پہ نہ لگا لے، صبر سے کام لے۔ ہاں اگر اس کا کام پورا ہو جاتا ہے تو شکر کرے، اللہ کا شکر کرے۔ کوشش اور محنت اس کا کام ہے، اور ہر وقت کسی پریشانی کو دل پہ لگا لینا، اگر یہ ہوتا، یہ ہو جاتا، یہ نہ کرتا، یہ نہ ہوتا، اس طرح نہ کرے۔ اپنی تقدیر پر اس کو اعتماد اور بھروسہ ہونا چاہیے۔ اللہ نے میرے مقدر میں اس طرح لکھا تھا، اس طرح ہو گیا۔ میرے مقدر میں یہ چیز نہیں تھی، مجھے نہیں ملی۔ میرے مقدر میں اس بیٹے کا بڑے ہونا نہیں تھا، نہیں بڑا ہوا۔ میرے مقدر میں یہ میرے مالی نقصان کو لکھا گیا تھا، ہو گیا۔ اس کا کوئی مالی نقصان ہو جائے، اس کا کوئی جانی نقصان ہو جائے، اس کی کوئی اولاد کا نقصان ہو جائے، اس کو اپنے اوپر سوار نہ کرے۔ ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ فرمایا کہ تم غم نہ کرو جو تمہارا کوئی نقصان ہو جائے۔ غم تو انسان کو لازمی طور پر ہو جاتا ہے، بندے کا کوئی نقصان ہوتا ہے، بندہ غمگین تو ہوتا ہی ہوتا ہے۔ اس غم سے مراد بھی سمجھ لیں کہ اس غم سے مراد وہ والا غم ہے جو جزا فضا والا غم ہو، جو بندہ شکوے والا غم ہو کہ اللہ کے شکوے شروع کر دے، جزا فضا شروع کر دے، رونا پیٹنا شروع کر دے۔ دل کا غمگین ہونا یہ انسانی فطرت میں شامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا فوت ہوا، ابراہیم علیہ السلام آپ کے ہاتھوں میں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ کسی نے پوچھا اللہ کے رسول آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا القلب یحزن والعین تدمع ولا نقول الا ما يرضى ربنا تبارک و تعالی۔ کہاں دل غمگین ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، یہ انسانی فطرت ہے۔ اللہ نے بندے کے دلوں میں رحم رکھا ہے، اللہ اس سے منع نہیں کرتا۔ دل کا غمگین ہو جانا، بوجھل ہو جانا یہ مسئلہ نہیں۔ فرمایا القلب یحزن والعین تدمع، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، دل غمگین ہے، لیکن ولا نقول الا ما يرضى ربنا تبارک و تعالی، اپنی زبان سے وہ نکالیں گے جو ہمارے رب کو پسند ہے۔ یہ مطلب ہے کہ غم کو اپنے سینے کے ساتھ نہ لگا لے، اپنے اوپر سوار نہ کر لے، ہر وقت جزا فضا کرنا شروع کر دے، رب کے شکوے شروع کر دے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا اپنی تقدیر پر لکھے ہوئے پر بھروسہ اور اعتماد ہونا چاہیے۔ اسی طرح آپ کی نواسی بیمار تھی ایک، آپ کی بیٹی نے پیغام بھیجا کہ آپ آئیں۔ پہلے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صبر کا پیغام بھیجا، فرمایا انا للہ ما اخذ ولہ ما آتا وکل شیء عندہ باجل مسمى فلتصبر واحتسب، کہ اللہ کے لیے ہے، جو اللہ نے لے لیا وہ بھی اللہ کا ہے، جو اللہ دے دے وہ بھی اللہ کا ہے، اور ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ بیٹی نے پیغام بھیجا تھا کہ اس کا کوئی بچہ بیمار ہے، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، اللہ کے رسول آپ ہمارے پاس تشریف لائیں۔ تو پہلے تو آپ نے پیغام بھیجا کہ اس کو کہو صبر کرے اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھے، اور ذہن میں یہ بات رکھے کہ جو چیز اللہ نے دی ہے وہ واپس لینی ہے۔ اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا آتَى، جو چیز دی ہے وہ بھی اسی نے دی ہے، لی ہے تو اسی نے دی ہے، ہر چیز اسی کی ہے، اسی کی ملکیت ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، اس وقت پر اس کو جانا ہی جانا ہے۔ بیٹی نے دوبارہ پیغام بھیجا، نے اللہ کے رسول کو قسم ڈالی کہ آپ لازمی آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے بچے کی حالت کو دیکھا، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ کسی صحابی نے کہا اللہ کے رسول آپ بھی روتے ہیں؟ یہ آنسو تعجب کا اظہار کیا، آپ کی آنکھوں سے آنسو؟ کہا یہ رحمت کے آنسو ہیں، اور اللہ احکم الحاکمین اپنے ان بندوں کے اوپر رحمت کرتا ہے جو دوسروں پر رحمت کرنے والے ہیں۔ اس پہ اللہ کا مواخذہ نہیں ہے کہ بندہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دل نرم ہو گیا، غمگین ہو گیا، پریشان ہو گیا وقتی طور پر، اس پر اللہ مواخذہ نہیں کرتا ہے، لیکن مواخذہ اس کے اوپر ہے جو جزا فضا کرے، زبان کے ساتھ اللہ کے شکوے کرے، گرے بال پاڑنا شروع کر دے، چہرے کو نوچنا شروع کر دے، تو نہ مرتا میں مر جاتا، جس طرح عام طور پر فوتگی کے موقع پر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، بالخصوص عورتوں کے اندر یہ چیز زیادہ پائی جاتی ہے، جزا فضا، بے صبری والا معاملہ۔
اس کو اپنے جہلیت کے امور میں سے شمار کیا ہے کہ یہ کام، کچھ کام میری امت کے اندر جہلوں والے ہیں، جہلیت والے کام ہیں۔ ان میں سے ایک کام یہ نوحہ کرنا، میت کے اوپر جزا فضا کرنا، بے صبری والے کلمات کہنا، گریبان کو پھاڑنا، سر کے بالوں کو نوچنا، نوحہ کرنا، اس کو جہلیت کے کاموں میں سے قرار دیا گیا ہے۔ بلکہ فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اس کے اوپر توبہ نہیں کرتا، توبہ کے بغیر مرے گا، اس کو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ عذاب سے دوچار کرے گا۔ بلکہ ایک میت کے پاس سے گزرے، کچھ لوگ اس کے اوپر نوحہ کر رہے تھے، آپ نے فرمایا یہ اس کے اوپر نوحہ کر رہے ہیں اور اس کو اس کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ اب ویسے تو ہر بندے کو اس کے اپنے کیے کی جزا ملنی ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ سمجھ آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، ہر بندے کو اپنے عمل کی جزا ملنی ہے۔ نوحہ یہ کر رہا ہے، جزا سزا اس کو مل رہی ہے۔ اس کا مطلب امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نوحہ اس کی زندگی میں روٹین تھی، اس کے خاندان میں یہ چیز پائی جاتی تھی، یا اس کا اپنا بھی اس کے اوپر روٹین اور معاملہ تھا، اور وہ اسے منع کر کے نہیں گیا، لوگوں کو روک کے نہیں گیا، کیونکہ اس کا بھی اس میں حصہ تھا، اب اس وجہ سے جب دوسرے لوگ اس کے اوپر نوحہ کریں گے اور یہ بھی نوحہ کرتا رہا، اس کے خاندان میں نوحہ ہوتا رہا، چیخ و بکا اس طرح ہوتی رہی، یہ زندگی میں یہ ساری چیزیں دیکھتا رہا لیکن منع کر کے نہیں گیا، گویا کہ اس نے اس چیز کو جاری رکھا، اس وجہ سے اس کو عذاب دیا جائے گا۔ ہاں اگر اس نے منع کیا تھا، روکا تھا، پھر اس کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ تو خیر محترم بھائیوں اور بزرگوں، خلاصہ یہی ہے کہ دل کا سکون، راحت، جن چیزوں کے ساتھ بندے کو سکون ملتا ہے، عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مادی وسائل بندے کے پاس زیادہ ہوں اس کی زندگی سکون والی گزرے گی، ایسا نہیں ہے۔ مادی وسائل کے ساتھ بندے کو سہولیات مل سکتی ہیں، دل کا سکون وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جس کے دل میں اللہ سکون ڈال دے، اطمینان ڈال دے، وہ بندہ سکون والی زندگی گزارتا ہے، اطمینان والی زندگی گزارتا ہے۔ اور دل کا سکون، دل کا اطمینان جن چیزوں کے ساتھ حاصل ہوتا ہے، ان میں سے کچھ چیزیں میں نے پچھلے خطبات کے اندر بیان کی تھیں کہ بندے کا جس قدر اپنے رب کے اوپر ایمان پختہ ہے، وہ میرا رب ہے، میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، میں نے اس کے پاس جانا ہے، سارے فیصلے دنیا میں نہیں ہونے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ بن گیا ہے، اس کو دل پر سوار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا مجھے اچھا اجر دے گا، اچھا ثواب دے گا، اس کا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتا ہے۔ اسی طرح دل کا سکون، اطمینان حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہترین الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل کا سکون، راحت، آرام چاہتے ہو، اللہ کے ذکر سے بندے کے دل کو سکون ملتا ہے۔ دل کا سکون چاہتے ہو، اطمینان چاہتے ہو، راحت چاہتے ہو، فرمایا جعلت قرۃ عینی فی صلاتی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ نماز پڑھنے سے بندے کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے۔ بلال کو کہا تھا بلال اٹھ نماز کھڑی کر، ارحنا بہا، نماز کے ساتھ ہمیں راحت پہنچا، اس کے ساتھ ہمیں سکون ملتا ہے نماز پڑھنے سے۔ آپ کو کوئی پریشانی ہوتی، کوئی مسئلہ ہوتا، سب سے پہلے آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تمہیں کوئی مسئلہ بن جائے، دو چیزوں کے ساتھ میری مدد حاصل کرو، ایک صبر کے ساتھ اور ایک نماز کے ساتھ۔ اور ہمارا معاملہ سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، کسی کی کوئی فوتگی ہو جاتی ہے، نماز پڑھنے کوئی نہیں آتا، کوئی پریشانی اس کو مل جاتی ہے، وہ مسجد کے قریب ہی نہیں آتا۔ اللہ کہتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مسئلہ بنے، پریشانی ہو، پیارے نبی کی زندگی کا مشاہدہ کرو، کوئی بڑا سے بڑا مسئلہ بن گیا، سورج کو گرہن، چاند کو گرہن، غزوہ بدر کا موقع ہے، فلاں موقع ہے، فلاں موقع ہے، کوئی مسئلہ بن گیا، سب سے پہلے پیارے نبی اٹھتے، نماز پڑھتے۔ نماز سے اللہ تعالیٰ سکون عطا کرتا ہے، اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ اسی طرح یہ چیز بھی کہ کسی بھی غم کو، پریشانی کو اتنا اپنے اوپر سوار نہ کرو، اللہ کی تقدیر پر بھروسہ، اعتماد، یقین، ایمان، یہ چیز بھی بندے کے دل کو راحت اور سکون عطا کرتی ہے۔ یہ میرا نقصان ہو گیا، مسئلہ بن گیا، کہ اللہ نے میرے مقدر میں لکھا تھا، یار بن گیا۔ مجھے کوئی بڑا سا بڑا اللہ نے انعام دے دیا، اس پہ اوپر اتراؤ نہیں، پھولو نہیں، ہاں اللہ کا شکر ادا کرو اور اس کو اللہ تعالیٰ کا احسان سمجھو۔ اپنا کمال نہ سمجھو کہ میرا کمال، میری مہارت، میرا تجربہ، اس وجہ سے مجھے یہ چیز حاصل ہوئی ہے، نہیں۔ کتنے بڑے بڑے کمالات والے، بڑے بڑے تجربوں والے، بڑے بڑی صلاحیتوں والے دھکے کھاتے پھرتے ہیں۔ اس میں اصل چیز اللہ رب العزت کا فضل ہے۔ ہاں کوشش، محنت اپنی جگہ پر، کوشش محنت کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا، کوشش کرو، تھک کے نہیں بیٹھ جاؤ، عاجز نہیں آ جاؤ، نکمے نہیں بنو، کوشش کرو، محنت کرو۔
لیکن کوئی مسئلہ بن جائے، پریشانی مل جائے، اللہ کی تقدیر پر ایمان بھروسہ ہونا چاہیے۔ اللہ نے میرے مقدر میں لکھا تھا، ایسا ہو گیا، میں نے تو کوشش کی تھی پھر بھی ایسا ہو گیا، اللہ نے میری تقدیر میں ایسے لکھا تھا۔ دیگر بھی چند ایک چیزیں ہیں جن کو اپنانے کے ساتھ بندے کے دل کو آرام، سکون ملتا ہے۔ مثال کے طور پر دوسروں کے کام آنے کے ساتھ، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، آپ دل کا سکون چاہتے ہو، اطمینان چاہتے ہو، فرمایا تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اللہ اکبر۔ دل کی نرمی چاہتے ہو، فرمایا جو بندہ چاہتا ہے اللہ اس کے دل کو نرم کر دے، سکون دے دے، فرمایا وہ یتیم کا خیال رکھے، مسکین کا خیال رکھے، اس کے ہاتھ سر پر ہاتھ رکھے۔ دوسروں کے کام ہو، دوسروں کے کام آنے سے بندے کا اللہ دل نرم کرتا ہے، جو دوسروں کے کام آتا ہے اللہ اس کے کام آتا ہے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، وعدہ ہے اللہ اس بندے کی مدد کرتا ہے جو بندوں کی مدد کرتا ہے۔ من یسر علی موسر یسرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو دنیا والوں کے اوپر آسانی پیدا کرتا ہے، دنیا والوں کے لیے، تنگ دستوں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، اللہ کم الحاکمین اس کے لیے آسانیاں کر دیتا ہے۔ من نفس عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، جو بندہ دنیا کی تنگیوں میں سے، پریشانیوں میں سے کسی کی تنگی پریشانی کو دور کرتا ہے، اللہ کم الحاکمین کل قیامت والے دن اس کی تنگیاں پریشانیاں دور کرے گا۔ تو دوسروں کے کام آنے سے بھی یہ چیز بندے کو ایک راحت، سکون نصیب ہوتا ہے۔ اسی طرح پریشانی کی ایک بہت بڑی وجہ ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں، اپنے سے زیادہ اوپر والے لوگوں کو دیکھتے ہیں، اس وجہ سے بھی پریشان ہوتے ہیں۔ میرے پاس یہ نہیں ہے، میں اس نعمت سے محروم ہوں، میرے پاس میرے حالات اس طرح کے ہیں۔ اس کا ایک بہترین کلیہ پیارے نبی نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فهو اجدر الا تستروا نعمت اللہ علیکم، ہمیشہ اپنے سے کم تر کی طرف دیکھو، اوپر والے کی طرف مت دیکھو، ایسا کرنے سے تمہیں اللہ کی نعمتوں کا احساس ہوگا، اللہ نے کتنی نعمتیں دے رکھی ہیں ان کا شکر ادا کرو گے۔ اپنے سے اوپر والے کی طرف دیکھو گے، ہمیشہ ناشکری، بے چینی، پریشانی، مر گیا، کھپ گیا، کچھ بھی نہیں ہے، یہ حالات کا رونا روتے رہو گے ہر وقت۔ اپنے سے کم تر کی طرف دیکھو گے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے، اللہ نے کتنی بڑی بڑی نعمتوں سے نواز رکھا۔ اسے لنگڑے لولے کو دیکھو گے، اللہ کا شکر ادا کرو گے، پاؤں سلامت ہے، جسم سلامت ہے، اعضاء سلامت ہے۔ ہسپتال میں جا کر کسی مریض کو دیکھو، اس کی سانسیں اکڑ رہی ہیں، سانس نہیں آ رہا، فلاں مسئلہ، اللہ کا شکر ادا کرو گے۔ جو بھوکا سوتا ہے اس کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرو گے۔ پیارے نبی یہی کرتے تھے۔ آپ کی زندگی کا مشاہدہ کریں، کس قدر آپ کی سادہ زندگی تھی۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ 2 مہینے پیارے نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، اور کبھی ایسا ہوتا تھا مہمان آ جاتا تھا، پورے آپ کے 10 گھرانے تھے، 10 بیویاں، 11 بیویاں تھیں آپ کی، ایک وقت میں 9 بیویاں آپ کی موجود تھیں، 9 گھروں میں سے کسی گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں ملتی تھی، لیکن بستر پر لیٹتے کیا پڑھتے؟ الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وکفانی وآوانی فکم ممن لا کافیہ ولا مووی، اللہ کا شکر، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے کھانے کے لیے دیا، پینے کے لیے دیا، رہنے کے لیے جگہ دی ہے، چھت دیا ہے، بستر دیا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ ہمیشہ اپنے سے کم تر کو دیکھنے سے ہوگا، تو دل کا سکون، راحت، اطمینان اس چیز سے بھی حاصل ہوتی ہے کہ ہمیشہ سے اپنے سے کم تر کی طرف دیکھو، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرو، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے زندہ قائم رہنے والے، تیری رحمت کے ساتھ میں مدد طلب کرتا ہوں، ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، میرے معاملات کو درست کر دے، سارے میرے معاملات صحیح کر دے، اور مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اس کے ساتھ سکون ملتا ہے، یہ بڑی شاندار دعا ہے۔ پچھلے جمعے ایک دعا بتائی تھی جو کہتا ہے اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، کسی کو غم ہو، پریشانی ہو، دکھ ہو، تکلیف ہو، یہ پڑھے، اللہ اس کی غم پریشانی دکھ دور کر دیتا ہے۔ غم پریشانی کے وقت یہ کہے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں بناتا، میں صرف تیرے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑتا ہوں۔ اللہ جو اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ جوڑ لیتا ہے، اللہ اس کی پریشانیاں دور کر دیتا ہے۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک، لمبی دعا میں نے بتائی تھی، بڑی شاندار ہے۔ فرمایا کسی کو غم، پریشانی، دکھ، تکلیف ہو، یہ دعا پڑھے، اللہ اس کے غم، پریشانی، دکھ، تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ سے دعا بھی کرے، اللہ سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یقول قولی ھذا۔